بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ میں ایک بار پھر لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد سے تمام فرزندان اسلام کے ساتھ مخاطب ہوں۔ فطرہ، عید کی نماز سے پہلے ہر بندے کو فکر ہے کہ میں نے فطرہ ادا کرنا ہے، اور فطرہ ادا کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور بخاری شریف سمیت متعدد احادیث میں نماز عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدقہ فطر خوشی کے اندر دیے جانے والا فطرہ ہے، رمضان المبارک کے رمضان کے سارے روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ فطرہ کب دیں، کس کو دیں اور کیسے دیا جائے۔ فطرے دینے کی 3-4 اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ ایک عام رواج چلا اور پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ بس سبھی لوگ جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ جو ہے وہ دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ گیہوں کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، جو کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، کھجور کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، کشمش کا فطرہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ اس لیے بیان کی ہیں کہ جو صاحب مال حضرات ہیں جن کو اللہ نے خوب دیا ہے، اگر ہم آج گیہوں کی قیمت نکالتے ہیں تو اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے ان اشیاء کی۔ تو اگر ہم قیمت نکالتے ہیں تو گیہوں کی قیمت کا فطرہ 50 یا 60 روپے کے درمیان ہوگا اس وقت ملک کے اندر، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ نوازا ہے وہ بھی 60 روپے فطرہ دیں گے یا 50 روپے فطرہ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے باقاعدہ ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو فطرہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے تو آپ اس سے آگے بڑھیں، جو کی قیمت کا فطرہ دیں، کھجور کی قیمت کا فطرہ 700 روپے فی آدمی بنتا ہے، کشمش کی جس کو سوگی کہتے ہیں ہم عام زبان میں، اس کا فطرہ 1000 روپے فی بندے کا بنتا ہے۔ اور فطرہ گھر میں سے کس کس کا دینا ہے؟ حکم ہوا کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو جتنی مال اولاد عطا فرمائی ہے سب کا فطرہ ہے۔ یعنی اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، جو ایک جوائنٹ فیملی ہے، تو سب کا اگر عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے، تو اس کا فطرہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب فطرہ دیں کس کو؟ فطرہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ اکثر مدرسوں کا، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ مدارس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے اور اسلام نے جو سماجک ویوستھا بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، ہم اسی کو چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ اگر فطرہ دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور وہ عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اپنا فطرہ گھر کا اکٹھا کر کے خاموشی سے کم از کم عید سے 1 دن پہلے آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ اور اگر پڑوسی بہت خوشحال ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے اس رقم کا، جن کے گھر میں عید کی خوشیاں رقم کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، تو آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ یہ 2 اقسام پوری ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر فطرے کی رقم کہیں باہر دے سکتے ہیں، قریبی کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی مستحق غریب آدمی کو دے سکتے ہیں، کسی اپاہج کو دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فطرہ صرف ایک ہی رقم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بھیڑ چال چلائی کہ نہیں جی بس 50 روپے فطرہ ہے تو سارے 50 روپے ہی دیں گے، نہیں، جن کو اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں وہ کیوں 50 روپے دیں گے؟ ان کو کشمش کا فطرہ دینا ہوگا، یا کم از کم کھجور کی قیمت کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کا امکان مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اچھی طریقے سے فطرہ ادا کریں، ان گھروں تک رقم پہنچائیں جو عید کی خوشی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے پیسے کی وجہ سے، اور اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان الکریم میں ہم سب کی طرف سے کی گئی عبادات اور نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔